کہا کیا دعا مانگی ہے جو قبول کی؟ دعا یہ مانگی ہے، دل بڑا چاہتا ہے کہ احمد بن حنبل کی زیارت کرو، امام کی زیارت کرو، دل بڑا چاہتا ہے، لیکن وقت نہیں مل پاتا کہ میں یہاں سے جاؤں سفر کر کے وہاں پر جا کر زیارت کروں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ آپ نے فرمایا اے بندے خدا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ تیرے رب نے تیری دعا کو کیسے قبول کیا، تیرے ذکر نے تجھے کتنا فائدہ دیا، تجھے جا کے احمد بن حنبل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے احمد کو ہی اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا۔ تو وہ زمانے کے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر 4 ائمہ ہیں جن کی ابتدا کی جاتی ہے، ان میں سے ایک نام احمد بن حنبل کا ہے۔ آج جو ہم غوث اعظم کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر کو جاننا ہے تو وہ احمد بن حنبل ہیں، کہ جن کی ابتدا میں وہ احمد بن حنبل، لیکن وہ پیچھے پیچھے کس کے ہیں؟ بشر حافی کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ شیخ آپ کو ملنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ترستے ہیں، آپ اس حافی کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دیوانے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا لوگوں تم کیا جانو، میں جس رب کو جانتا ہوں، میں جس رب کو جانتا ہوں، میں جس رب کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں جس رب کو جانتا ہوں، یہ حافظ اس رب کو پہچانتا ہے، تو میں اس لیے اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں۔ یار زندگی جو ہے یہ ایک لمحے کے اندر بدل جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ارادہ تو کر کے دیکھے اور پھر دیکھیے کہ زندگی کس طرح جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جاتی ہے۔ تو صاحبو یہ راتیں رب کی رحمتیں تو ہر وقت جو ہے وہ چھما چھم برس رہی ہیں، رب ہمیشہ جو ہے رب کی رحمتیں جوش میں ہیں۔ یہ کہنا کہ رب کی رحمت جوش میں آئی، یہ تو رب کے ساتھ میں گستاخی ہے۔ کیا رب کی رحمت کبھی جوش میں ہوتی ہے؟ کبھی جوش میں نہیں ہوتی۔ وہ تو رب رحمان ہے، وہ تو رب رحیم ہے۔ اگر آپ لغت عرب سے جو شناسائی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ الرحمن الرحیم اس کا جو معنی ہے وہ معنی ہی یہی ہے کہ رب کی رحمتیں ہمیشہ جوش میں رہتی ہیں۔ وہ آپ کسی بھی وقت آ جاؤ رب کے پاس، اس کی رحمتیں تو ہمیشہ جوش میں ہیں۔ وہ تو رب جو ہے وہ تو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ مانگ لو مجھ سے معافی، آ جاؤ ایک مرتبہ ارادت، عقیدت، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جو ہے وہ مجھ سے مانگ لو، پھر دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تمہاری چولیاں بھی بھر دوں۔ پھر دیکھو رب فرماتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، کائنات میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، آسمان سے لے کر زمین کی ایک ایک حصے تک رب نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی، کھیتیاں انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں غذا کے واسطے، چاند سورج اور یہ ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ رب نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور محض تجھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تیرے وجود کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آ جا پھر جو ہے وہ میری بارگاہ کے اندر اور آ کے سجدہ ریز ہو جا، پھر دیکھ رب تجھے کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی جو ہے وہ تیرے اوپر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو صاحبو یہ آج کی رات جو ہے یہ ایک بہانہ ہے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، تو ہم جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ عبادت کے لیے مختص کریں، ہم جو ہے وہ تنہائیوں کے اندر اپنے رب کو یاد کریں اور قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جو ہے وہ نماز عشاء ہوگی، نماز عشاء کے بعد آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، اور رات کو 10 بجے انشاءاللہ پورے 10 بجے درس قرآن ہوگا 1 گھنٹے کے لیے، اور ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورۃ الواقعہ کو پڑھیں گے ابتدا سے انتہا تک، اور اس طرح جس طرح باقاعدہ کلاس لگتی ہے آپ کے سامنے بھی قرآن ہوگا، اور ہم جو ہے وہ قرآن پاک سے ایک ایک آیت کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لازمی وقت نکالیے،
10 بجے سے 11 بجے تک درس قرآن ہوگا، اس کے بعد 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ وقفہ ہوگا وضو وغیرہ کا، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی، صلاۃ التسبیح کے بعد محفل ذکر ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام احباب لازمی اپنی شرکت کو یقینی بنائیے۔ اجتماعی عبادت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت از حد ضروری ہے، اور آج کی رات میں اجتماعی عبادت بھی کیجیے، انفرادی عبادت بھی کیجیے، نوافل ادا کیجیے، نوافل کی کثرت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو نوافل کی کثرت کے ساتھ وہ رب کا اتنا قرب پا لیتا ہے کہ پھر رب فرماتا ہے میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ناک بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ محدثین نے پھر اس کی جو تشریح کی تو یہ کی، فرمایا کہ جب بندہ قرب پا لیتا ہے رب کا، کہ رب کائنات اسے اپنا نور عطا کر دیتا ہے، اور اس نور کا عالم یہ ہے کہ فرمایا کہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جب حضرت سلیمان نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، یہ مجلس برخاست ہونے سے قبل کی، اور مجلس برخاست کب ہونی تھی؟ آدھی دوپہر میں، آدھے دن کے وقت۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ نہیں یار یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ میں مجلس برخاست ہونے سے قبل لے آتا، 1 مہینے کے مسافت ہے، اور وہ تخت جو ہے وہ 7ویں کوٹھری کے اندر ہے، 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، اور کئی ہاتھ جو ہے اس کی موٹائی ہے، تو اس کو لے کر آنا ہے حضرت سلیمان کے پاس۔ لیکن حضرت سلیمان فرمایا کہ نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب اس شخص نے کیا کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ عاصم بن برخیہ، اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا حضور میں لے کر آؤں، کہا کتنی دیر میں لے کر آؤں، کہا حضور میں لے کر آؤں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کسی سے منگوا کے دے دیتا ہوں، یہاں سے لاہور سے کوئی چیز منگوانی ہو، اگر مجھے خود جانا پڑے خود لانی پڑے تو زیادہ دیر لگے گی، بنسبت اس کے کہ اگر کوئی شخص ادھر ہی ہے تو اسے کہہ دیا جائے کہ تم آتے لے آتے، تو یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے منگوا دیتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عاصم بن برقیہ نے کہا کہ میں خود لے کر آؤں گا، جاؤں گا بھی لے کر آؤں گا۔ مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینہ جانا 1 مہینے آنا، اور 7 کوٹھریوں کے اندر ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا جن تو کہتے ہیں کہ مجلس برخاست ہونے سے قبل لے آؤں گا، آصف تو بتا کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ کہا حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا حضور آپ پلک بعد میں جھپکیں گے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یار یہ ہے کہ فرمایا کہ جب میرا بندہ قرب پا لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر مسافتیں نہیں رہتی، اور پھر جو ہے وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، پھر وہ منصور حلاج کی صورت میں بھی رب بولتا ہے، تو فرمایا کہ پھر میں وہ بن جاتا ہوں، تو تم نوافل کے ذریعے میرا قرب کرو۔ آج تک میں پچھلے دنوں میں اپنے ایک دوست سے بھی مخاطب تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کر نوافل نہیں ادا کیے، اور صرف اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اگر اب قوت اور طاقت دی ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کی، بیٹھ کر کیوں کرنی؟ جب نہیں رہے گا تو پھر تو مجبوری ہوگی بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ لیکن ایک دن میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تو پھر میرا نظریہ ہوا کہ وہ بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے محض اس لیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بیٹھ کر کیوں نوافل پڑھتے ہیں؟ جبکہ بیٹھ کر نوافل پڑھے تو کھڑے
ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے. اگر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں اور بیٹھ کر پڑھیں تو جتنا ثواب کھڑے ہو کر ہے اس سے آدھا بیٹھ کر نوافل پڑھنے پر رب عطا کرتا ہے. تو آپ بیٹھ کر کیوں نوافل ادا کریں؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ثواب اگرچہ آدھا ملتا ہے لیکن میرے حضور کی سنت تو بڑی ہوتی ہے. میرے حضور بیٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں. تو ایک ایک سنت کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہو رہے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو رخ کو ان کے قبلے کو تبدیل کرنے کی کوشش